अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद असलम खोकर, आपसे मुखातब हूँ। दोस्तों, लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो मेरे आपके और तमाम मुसलमानों के आका हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अब अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों, इलेक्शन का दिन गुजरे, अगर जो 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि रिज़ल्ट देखकर इन इलेक्शन के पाकिस्तान का हर मुहब्बे वतन आदमी जो है वो इन इलेक्शन रिज़ल्ट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है, अफसोस का इजहार कर रहा है। पाकिस्तान के वो सियासतदान जो बाज़मीर हैं, जिनका ज़मीर अभी ज़िंदा है, वो इन इंतखाबात को कौम के साथ मजाक करार दे रहे हैं। और एक चीज़ और है, एक बात और है कि हर रोज़ इलेक्शन नतायज के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हो रहा है वो एहतजाज बढ़ता जा रहा है, उसमें शिद्दत आती जा रही है। दोस्तों, ये जो भी सूरत हाल है ये मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। इन हालात में हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो परेशान है कि आगे क्या होगा। मजदूर परेशान है कि आगे उसके रोज़गार का क्या होगा। हर इंसान अपनी अपनी जगह, हर मुहब्बे वतन परेशान है। दोस्तों, हम थोड़ा माजी में जाए, थोड़ा नहीं बल्कि कोई 47 बरस पीछे जाए तो 77 में जो इलेक्शन हुए थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत में इलेक्शन हुए थे। वो हुकूमत से मुराद ये कि वो निगरान वज़ीर आज़म भी वही थे, और ये गालिबन 10 मार्च को हुए थे, और उसके बाद फिर सूबाई असम्बली को हुए थे। दोनों अलग अलग दिनों में हुए थे, एक साथ नहीं हुए थे। उस टाइम अपोजिशन के नौ जमाती इत्तेहाद ने, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने, PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, उस इत्तेहाद ने जिसके सरबराह मुफ्ती महमूद थे, उस इत्तेहाद, नौ जमाती इत्तेहाद ने उन इलेक्शन के नतायज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। नतीजा ये 5 माह तक पूरा मुल्क बदअमनी का शिकार रहा। बात चंद सीटों की थी, बढ़ते बढ़ते वो बहुत आगे निकल गई, बहुत ही आगे निकल गई। कोई 5 माह तक पाकिस्तानी अवाम जो है वो एक मतलब एक अजीब सी सूरत हाल से 2-4 रहे, अजीब कैफियत में रहे। PNA वाले एक से एक एहतजाज की कॉल देते रहे, और और एक तहरीक चला दी। उस तहरीक को निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक करार नाम दिया गया। शायद वो तहरीक नाकाम हो जाती, मगर
اس میں مذہب کا فلسفہ ڈال دیا گیا، مذہب کا مسالہ ڈال دیا گیا، اور وہ تاریخ شدت اختیار کرتی گئی۔ بالآخر 5 ماہ کی شدید ترین ہنگامہ آرائی کے بعد 4 اور 5 جولائی کے درمیانی شب ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے درمیان اور پی این اے کے لوگوں کے درمیان، یعنی پاکستان نیشنل الائنس والوں کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو دوبارہ الیکشن کے لیے رضامند ہو گئے۔ دونوں جماعتوں کے دونوں فریقین کے درمیان، دونوں جماعتیں نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس طرف واحد پاکستان پیپلز پارٹی، دوسری طرف نوجماعتی اتحاد تھا۔ 4 اور 5 جولائی کے درمیانی شب ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ بھٹو صاحب الیکشن دوبارہ کروانے پہ رضامند ہو گئے، حکومت چھوڑنے پہ رضامند ہو گئے۔ مگر 5 جولائی کی شب ہی جب یہ تمام معاملات طے ہو چکے تھے دونوں فریقین کے درمیان، تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے تمام حکومتی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے اور ملک کے طول و عرض میں مارشاء اللہ نافذ کر دیا گیا۔ یہ مارشاء اللہ 11 سال سے زائد عرصہ تک ملک میں نافذ رہا۔ بات اتنی سی تھی، اگر ان نتائج کو تسلیم کر لیا جاتا، دونوں فریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے، تو یہ ملک 11 سال سے زائد عرصہ تک مارشاء اللہ کے زیر تسلط نہ آتا، مگر وہ ہوا۔ دوستو، آج پھر وہی کیفیت ہے۔ ایک طرف واحد جماعت ہے جو احتجاج میں ہے، بلکہ 2-3 جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی بھی ہے، لبیک والے بھی ہیں، دیگر بھی چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں۔ ان الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کر رہے۔ افسوسناک یا اچھا یا برا پہلو یہ بھی ہے، خود مسلم لیگ کے لوگ جنہیں جیتا ہوا قرار دیا گیا، وہ ان الیکشن سے مطمئن نہیں ہے۔ آج ہی ہم دیکھ رہے تھے جناب مشاہد اللہ صاحب، سید مشاہد اللہ صاحب، سینئر ترین مسلم لیگی رہنما، وہ ان الیکشن کے نتائج کو افسوسناک قرار دے رہے تھے، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ ایسی جماعت کو جتوایا گیا، نمبر 1 بنایا گیا ہے جس کا پورے ملک میں نام و نشان نہیں تھا۔ مشاہد اللہ ہی کیا، مفتی کفایت اللہ صاحب، جن کا تعلق جمعیت علماء فضل الرحمان گروپ سے ہے، فضل الرحمان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب جو ہے وہ بھی ان الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کر رہے، اور اس معاملات میں وہ مطمئن نہیں ہے۔ تیسرے، جماعت اسلامی ان الیکشن سے مطمئن نہیں ہے، ان رزلٹ سے مطمئن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان صاحب، سینئر ترین یہ رہنما ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مجھے جس نشست پر جتوایا گیا ہے، جس کا اعلان میرے ساتھ کیا گیا ہے، میں اپنی سیٹ واپس کرتا ہوں، کیونکہ وہ سیٹ میری نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے، میں ان کو سیٹ واپس کرتا ہوں۔
مجھے میری وہ سیٹ دی جائے جہاں میں حقیقی طور پہ جیتا ہوں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان تینوں صاحبان کو، کم سے کم انہوں نے زندہ ضمیر ہونے کا ثبوت دیا۔ جماعت اسلامی سے ہمارے لاکھ سیاسی اختلافات صحیح، مگر اس حافظ نعیم الرحمن صاحب کے اس اقدام کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے حقیقت پسندی کا ثبوت دیا ہے، سچائی کو تسلیم کیا ہے، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ سیاسی اختلاف رائے الگ بات ہے، ہمارا ان سے ہے، ہم کرتے ہیں، ہمارا حق ہے، وہ ہم سے کرتے ہیں، ہماری سیاسی نظریات سے کرتے ہیں، حق ہے ان کا بھی ہمارا بھی، مگر یہ بات جو انہوں نے کی ہے ہم اس کی ستائش کریں گے۔ دوستو، ہماری گفتگو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس ملک کے حالات کو بہتر کرے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر آنے والا روز احتجاج میں اضافہ لے کر آ رہا ہے، بد مزگیاں لے کے آ رہا ہے، اور ہمیں سچے دل سے کہتے ہیں، ہمیں 77 والے وہ واقعات، وہ حالات، وہ وقت یاد آتا ہے جب سب کچھ یہ ہوا اور 11 سال کے لیے ہم ماشاء اللہ کے زیر تسلط پورا ملک چلا گیا۔ یہ عوام نے 11 سال جس طرح برداشت کیے وہ عوام ہی جانتے ہیں، یا میری عمر کے جو لوگ ہیں وہی بتا سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کا اپنا محمد اسلم کھوکھر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ کل انشاءاللہ بشرط زندگی، بشرط صحت، کسی نئی گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، آپ سے گفتگو کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔